الرحیم السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں انشاءاللہ۔ اس ویڈیو میں ہم ATRL کا انالیسس کریں گے۔ آج ڈیٹ ہے اٹک ریفائنری لمیٹڈ کا، آج ڈیٹ ہے 7 مئی 2026۔ اس سے پہلے ایک اپڈیٹ دے دیں گے، 8 مئی سے جو ہمارا آن لائن کورس سٹارٹ ہو رہا ہے اس کی آج لاسٹ ڈیٹ ہے رجسٹریشن کے لیے۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں آن لائن سیکھنے میں ٹیکنیکل کورس تو آپ واٹس ایپ کی ڈسکرپشن میں یوٹیوب کی ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کا لنک موجود ہوگا، آپ اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ATRL کا دیکھا جائے تو ATRL اس ٹائم اپنے ایک آل ٹائم ہائی پہ ہے، جو کہ اس نے 1000 کا جو ہے ایک آل ٹائم ہائی لگایا۔ اب 1000 نمبر ایک کافی اسٹرانگ نمبر ہے، راؤنڈ نمبر ہے، اور ریزسٹنس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک مائنڈ میں فگر آ جاتا ہے کہ یار 1000 کا نمبر آ گیا ہے اور راؤنڈ نمبر بھی ہے، تو یہ اسٹرانگ ریزسٹنس کے طور پر ایکٹ کر سکتا ہے۔ تو راؤنڈ نمبر جتنے بھی ہوتے ہیں جو فریش ریزسٹنس پہ آتے ہیں وہ ایز اے ریزسٹنس کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی شیئر یا اسٹاک اوپر جا رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی جو ہے فریش ہائی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو راؤنڈ نمبر جو ہے وہ ان کے لیے ایز اے ریزسٹنس کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں۔ سائیکولوجیکل نمبر ہوتے ہیں یہ جو ریزسٹنس کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پچھلے دنوں جو ایک آئل کی ڈسکوری بھی ہوئی تھی KPK میں ایک پوائنٹ پہ، جہاں پہ تقریباً 22,000 پر بیرل جو ہے نا، پر ڈے جو ہے نا، پر بیرل جو ہے وہ پاکستان جو ہے ریفائن کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا جو ہے جو موسٹ آف دا کانٹریکٹ ہے جو OGDC کے پاس ہے، اس کے بعد جو اس کی ریفائنری کا کانٹریکٹ جائے گا اس آئل کی، تو وہ جائے گا ATRL کے پاس۔ تو ATRL کو اس سے بھی بینیفٹ ہوگا، OGDC کو اس سے بینیفٹ ہے، اس وجہ سے OGDC کا شیئر جو ہے وہ آج کل کافی زیادہ ہاٹ ہے، کیونکہ جو نیو آئل کی ڈسکوری ہوئی ہے وہ زیادہ کافی فیوریبل ہے، جس سے تقریباً 22,000 بیرل جو ہے پر ڈے پاکستان میں اور زیادہ جو ہے وہ ریفائن ہوں گے، پروڈیوس ہوں گے، دین پھر ریفائن ہوں گے، تو جس کا بینیفٹ زیادہ تر جو ہے OGDC کو ہے، دین پھر ATRL کو ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ATRL کو ہم ٹیکنیکلی طور پر دیکھیں تو یہ اپنا ایک آل ٹائم ہائی سے یہ ریورس ہو رہا ہے، جہاں پہ اس نے تقریباً یہ ایک کینڈل بنائی تھی، یہ ہے ہمارے پاس انورسنگ کینڈل، اس کو ہم شوٹنگ سٹار تو کنسیڈر بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس یہ پیرسنگ پیٹرن بھی ہے کہ اس نے اوپر سے ریجیکشن لی ہے، ریجیکشن سے مراد لیکوڈیٹی سویپ کر کے یہاں پر 50% سے 50% کے آس پاس اس نے اس کے کلوزنگ دیا۔ مین چیز کیا تھی اس کینڈل کی، اس نے اوپر سے جو ہے نا ریجیکشن جو ہے وہ لیکوڈیٹی جو ہے وہ سویپ کی ہے، اور ایک ان سائڈ کلوزنگ دیا، والیوم بھی نارمل آیا، تو مطلب یہاں پہ ٹوٹلی سیلرز کا کنٹرول آیا تھا، جس کی وجہ سے مارکیٹ سٹیل ابھی ڈاؤن سائڈ پہ ہی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ کینڈل گرین بنی ہے، کینڈل کے اوپر بھی وک ہے، نیچے بھی وک ہے، اور والیوم کافی زیادہ اسٹرانگ آیا، تو مطلب یہاں پہ سیلرز اینڈ بائرز جو ہے وہ کنٹینیوس فائٹ کرتے رہے ہیں، اور نیکسٹ ڈے کینڈل ہمارے پاس ریڈ بنی ہے، جس کا والیوم جو ہے کم آیا کہ مارکیٹ اس ٹائم ٹوٹلی سیلرز کے کنٹرول میں ہے، اور آج بھی جو ہے مارکیٹ میں ٹوٹلی جو ہے سیلرز ہی نظر آ رہے ہیں۔ ATRL میں اس ٹائم بائرز نظر نہیں آ رہے کہ وہ اپنا اس ایریے کو ڈیفینڈ کریں اور اپنا مومنٹم کنٹینیو کریں۔ اچھا، سب سے پہلے ہمارے پاس یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹرینڈ لائن ہے جس کو مارکیٹ فالو کر سکتی ہے، جس کی سپورٹ ہمارے پاس اس زون پر آ رہی ہے، تقریباً 840 سے 845 والا زون جو ہے وہ ہمارے پاس ایک سپورٹیو زون آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس کے اوپر فبوناچی لگائیں، اگر ہم اس سوئنگ سے فبوناچی لگاتے ہیں تو اس سوئنگ سے ہمارے پاس جو ڈسکاؤنٹڈ زون آتا ہے وہ 0.5 سے نیچے والا زون ہمارے پاس وہ یہی آتا ہے، تقریباً 835 والا زون جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ڈسکاؤنٹڈ زون آتا ہے۔ تو 0.5 سے نیچے والا زون جو ہے ہمارے پاس ڈسکاؤنٹڈ زون ہوتا ہے۔ اگر ہم اس سوئنگ سے لگاتے ہیں تو اس سوئنگ سے ہمارے پاس یہ والا زون جو ہے اگین وہی 830-35 والا زون 0.5 آ رہا ہے، جہاں سے ہمارا ڈسکاؤنٹڈ زون سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو ہمارے پاس جو 835 سے 40 والا زون جو ہے یہ ایک اچھا زون ہے اس کی بائنگ کی کنسیڈریشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک ٹرینڈ لائن کی سپورٹ بھی آ رہی ہے 835-40 کے اوپر، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہمارے پاس اس سوئنگ سے ہم فبوناچی لگاتے ہیں تو اس سوئنگ سے ہمارے پاس 0.618 تقریباً 835 والے نمبر پہ آ جاتا ہے۔ اگر ہم اس سوئنگ سے لگاتے ہیں تو سوئنگ سے ہمارے پاس ایگزیکٹ 0.5 والا نمبر آتا ہے، جہاں سے ڈسکاؤنٹڈ زون سٹارٹ ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس 835 والا زون آ رہا ہے، تو 835 سے 40 والا زون جو ہے وہ کنسیڈریبل ہے، امپورٹنٹ زون ہے اگر ہم اس کی بائنگ کی پوزیشن کو پلیس کرنا چاہتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک ریزسٹنس تھی، ٹھیک ہے، اب یہ بریک ہوئی ہے، یہاں پہ مارکیٹ نے اس کو ری ٹیسٹ کیا ہے، اب یہ ہمارے پاس ایس آر انٹرچینج زون ہے، ہمارے پاس ایک یہ سپورٹ زون ہے، سپورٹ زون بھی ہمارے پاس آ رہا ہے تقریباً 835 والے زون پہ. تو اب یہ ملٹیپل پوائنٹ آ رہے ہیں ایک ہی جگہ کے اوپر، 830 سے 840 کے درمیان کا جو زون ہے یہ اس کے لیے اچھا زون ہے. فرسٹ آف آل ہمارے پاس یہاں پہ اس سوئنگ سے فیبوناچی لگائی ہے، اس کی سپورٹ آ رہی ہے 0.618 ڈسکاؤنٹڈ زون آ رہا ہے، اس سوئنگ سے فیبوناچی لگائی ہے 0.5 جہاں سے ڈسکاؤنٹڈ زون سٹارٹ ہوتا ہے. تھرڈ چیز ہمارے پاس ٹرینڈ لائن آ رہی ہے، ٹرینڈ لائن کی سپورٹ بھی ہمارے پاس اسی زون میں آ رہی ہے 830 سے 840 کے درمیان. چوتھا جو ہے ہمارے پاس کنسیڈریبل پوائنٹ، یہ ہمارے پاس ریزسٹنس تھی جو کہ بریک ہوئی، مارکیٹ نے یہاں پہ اس کو ری ٹیسٹ کیا، سپورٹ کریٹ کی. اب دوبارہ یہ والا زون جو ہے دوبارہ سپورٹ کے طور پر ایکٹ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہمارے پاس 830 سے 840 کے درمیان آ رہا ہے. تو یہ والا نمبر ہمیں ملٹیپل ٹائم پہ ایک ہی جگہ پہ مل رہا ہے جو کہ ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں اس کی بائنگ کے لیے. تو اگر ہم اس میں بائنگ پوزیشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا ویٹ کر لینا چاہیے کہ اس میں بائرز کا ہمیں مومنٹم شو ہو جائے کہ اس میں بائرز جو ہے نا وہ آ چکے ہیں، دین ہم ایک جو ہے نا اچھا گین لے سکیں گے، نہ کہ ہم ایک گرتی ہوئی مارکیٹ میں اپنی پوزیشن کریٹ کریں جس میں ہم تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے، مارکیٹ اوپر جائے پھر ہماری انٹری سے بھی اوپر جائے تو ہم کافی زیادہ لیٹ ہو جائیں گے. تو ویٹ کریں. انٹری کا مین گیم ہی پیشنس کی ہے، آپ پیشنس رکھیں، انشاءاللہ مارکیٹ آپ کو انٹری دے گی آپ کی مرضی کے حساب سے، آپ کی پسند کے حساب سے. تو یہ والا زون جو میرے لحاظ سے اچھا ہے. اگین یہ کوئی فائنینشیل ایڈوائس نہیں ہے، جسٹ ایک ٹیکنیکل ہے. اپنی ڈیو ڈیلیجنس اپنی اسٹڈی لازمی کریں، اس کی بیس پر اپنی پوزیشن جو ہے نا وہ پلیس کریں. ٹھیک ہے، تو اس ویڈیو میں یہی اپڈیٹ دینی تھی اے ٹی آر ایل کے لیے کہ ہم اس میں کہاں سے جو ہے پوزیشن کریٹ کر سکتے ہیں، کون سا زون اچھا ہے. اب ٹارگٹ کی بات کریں تو ٹارگٹ ہم یہ والا جو ہے اس نے ریجیکشن بلاک ایک کریٹ کیا ہوا ہے آر بی، ٹھیک ہے، ہم اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس آ رہا ہے وہی اگین 1000 پہ. تو ہم تقریباً اگر یہاں سے اگر ایک ٹارگٹ ہم لیتے ہیں تقریباً 830 سے، تو اگر 830 سے یا کر لیں یا 840 کر لیں، اس کے درمیان سے ہم کہیں سے بھی ایک پوزیشن اپنی کریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم 9000 کا جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیں کہ ہم تقریباً جو ہے 15% کا جو ہے نا وہ گین لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 15% کا گین اے ٹی آر ایم نے کافی ہینڈسم گین ہے. اس کے بعد اگر مارکیٹ اس کو بریک کرتی ہے تو دین اپ سائڈ کا مومنٹم کنٹینیو کرتی ہے، وہ بات کی بات ہے. لیکن شیئر میں پوٹینشیل موجود ہے، اپ سائڈ کا پوٹینشیل موجود ہے، شیئر اچھا ہے، نو ڈاؤٹ اسٹرانگ ہے، کافی بڑا شیئر ہے ریفائنریز میں. تو جسٹ ایک پوزیشن آپ نے انٹر کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ ایک ایریا آئیڈینٹیفائی کریں، جیسے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تو دین آپ جو ہے اس میں اپنی پوزیشن ایک کریٹ کریں. تو مجھے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھ لیں، چینل سبسکرائب کر لیں، فالو کر لیں. اللہ حافظ، تھینک یو.